کم ہوا زورے گناہ مسجد آباد ہے، کم ہوا زورے گناہ مسجد آباد ہے۔ ماہ رمضان المبارک کا یہ سب فیضان گئے، ماہ رمضان المبارک کا یہ سب فیضان گئے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ماہ رمضان کی بابرکت ساعتوں میں ایک بار پھر آپ کے لیے لے کر حاضر ہوئے ہیں آپ کا اپنا پسندیدہ پروگرام بہار رمضان۔ میرے ساتھ آج پھر پروگرام میں تشریف فرما ہوئے ہیں ہمارے مولانا عطاء المصطفیٰ مصباحی صاحب، خوش آمدید کہتے ہیں حضرت کو، اور ساتھ ہی ہمارے مولانا اکرم مدنی صاحب بھی تشریف فرما ہے، ہمارے بہت پیارے پیارے FGN چینل کے نعت خوان، آپ کو جو بہت پیارے پیارے کلام سنائیں گے انشاءاللہ۔ ہمارے ریاض بھائی اور عمران بھائی بھی تشریف فرما ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کا وقت دینا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے انشاءاللہ الرحمن۔ آج بھی بہت ساری گفتگو بھی کریں گے، بہت پیارے پیارے کلام بھی سنانے کی نیت ہے انشاءاللہ۔ اول تا آخر شریک رہیں گے، بڑی برکت نصیب ہوں گی، اور ساتھ ہی انشاءاللہ الرحمن کچھ پیارے پیارے سیگمنٹ بھی ہم اس میں لاتے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ کرنے والے ہیں۔ ہمارے ساتھ بنے رہیے اور برکتیں حاصل کرتے رہیے۔ آئیے درود پاک کی ایک فضیلت آپ کو سناتا چلوں۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر درود پاک بھیجتا ہے تو جب تک وہ درود پاک بھیجتا رہتا ہے فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب بندے کی مرضی ہے کم بھیجے یا زیادہ۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک کی ذات پر جتنا درود پاک پڑھتے ہیں اتنی ہی برکتیں سمیٹنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ آئیے ماہ رمضان میں جہاں آپ اتنی ساری عبادتیں کر رہے ہیں، انہی عبادتوں میں ایک عبادت درود پاک کا بھی اضافہ کریں، انشاءاللہ ماہ رمضان کی بڑی برکتیں نصیب ہوں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین کرام، پروگرام بہار رمضان الحمدللہ جاری ہے، اور ایک خاص ٹاپک کے اوپر ہم گفتگو بھی کرتے ہیں، اور ساتھ میں ہم کچھ سیگمنٹ بھی دلچسپ آپ کے لیے لے کر حاضر ہوتے ہیں، اور انشاءاللہ آج بھی کرنے کی نیت ہے۔ اگر اول تاخیر آپ شریک رہیں گے تو انشاءاللہ عشق رسول میں جھومنے کا بھی موقع آپ کو ملے گا اور بڑی برکت نصیب ہوں گی۔ آئیے بلا تاخیر اپنے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک کلام سنتے ہیں انشاءاللہ۔ جی عمران بھائی۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی لگی، میری الفت مدینے سے یوں ہی لگی، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دل اور دنیا مدینے میں ہے، پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہے، کاش
مدینے میں ہے، عرش اعظم سے جس کی بڑی شان ہے، روزہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، روزہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، جس کا پلہ کوئی اللہ نہیں، جس کا پلہ کوئی اللہ نہیں، ایسا محلہ مدینے میں ہے، مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، سرور دو جہاں سے تو آگے میری، چشمے جانب نہ کیسے کھینچوں میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، جب نظر سوئے روانہ ہوئی، ساتھ دل بھی گیا، ساتھ جان بھی گئی، ساتھ دل بھی گیا، ساتھ جان بھی گئی، میں مونی اب رہوں گا یہاں کس لیے، میں مونی رب رہوں گا یہاں کس لیے، میرا سارا اثاثہ دینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں میرا دین اور دنیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے مدینے کی، کیا بات ہے مدینے کی۔ اللہ پاک ہمیں بھی مدینہ طیبہ کی با ادب باذوق حاضر نصیب فرمائے۔ امیر سنت کہتے ہیں نہ ہو مایوس دیوانوں، پکارے جاؤ بس ان کو، بلائیں گے تمہیں بھی ایک دن سرور مدینے میں۔ اور ہمیں الحمدللہ امید ہے کہ ہم بھی مدینے جائیں گے، آج نہیں تو کل صحیح، آقا ہمیں بلائیں گے، آج نہیں تو کل صحیح۔ اور الحمدللہ ماہ رمضان میں تو مدینے کی بات ہی کچھ اور ہے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہمیں بھی رمضان مدینہ دیکھنے کی توفیق اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ ناظرین، الحمدللہ بہت ہی پیارا پروگرام ہے، ایک کلام ہم نے شامل کیا ہے، مزید بھی انشاءاللہ آپ کو نبی پاک کی
محبت میں تڑپانے والا، مدینے کے عشق میں رلانے والا کلام انشاءاللہ مزید آپ کو سنائیں گے۔ اب بڑھتے ہیں ہمارے آج کے ٹاپک کی طرف۔ نبی پاک کے مدینے کی بات ہو اور نبی کی بات نہ ہو، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ۔ جس نبی کی وجہ سے مدینے کو عزت ملی ہے، جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے مدینہ مدینہ ہوا ہے، اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کیوں نہ ہو؟ سبحان اللہ۔ الحمدللہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے حسن سراپا۔ جی ہاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال، میرے آقا کتنے خوبصورت تھے، اور اللہ تبارک و تعالی نے کیا کیا خوبیوں سے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازا۔ آپ کی مبارک آنکھیں دیکھیں تو سب سے الگ ہے، آپ کے مبارک ہاتھ دیکھ لیں وہ سب سے الگ ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضاء کے ذریعے جو معجزات کا ظہور ہوا، اس کا ایک الگ بیان ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو دیکھیں، اگر اس پر گفتگو کرتے ہیں، سبحان اللہ، ایسا خاندان دنیا میں نظر نہیں آتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کو اگر دیکھتے ہیں، ایسا نسب نظر نہیں آتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر کمالات کو دیکھتے ہیں تو ہر ایک کمال اپنے اندر ایک بہت بڑا بیان رکھتا ہے، بہت ایک الگ ٹاپک ہے۔ انشاءاللہ ہم آج کے اس ٹاپک میں صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن سراپا کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہے عطا المصطفیٰ صاحب، کیا فرمائیں گے عطا صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حسن سراپا، یعنی آپ کی خوبصورتی اور آپ کے حسن و جمال کے متعلق آج ہمارے سلسلے کا ٹاپک بھی ہے، اور اس میں ہم ڈسکس بھی کریں گے انشاءاللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن کیسا تھا۔ اس کو اگر ویسے تو سمجھنا ممکن نہیں ہے، لیکن اس کی جھلک کو اگر سمجھنا چاہتے ہیں تو سیدی اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو کلام ہیں، جی، ان کلام کو ہم پڑھتے ہیں تو جا بجا آپ کے حسن کے تذکرے ملا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسے حسین و جمیل ہیں کہ کائنات میں جسے بھی حسن ملا ہے وہ حسن مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات جو بھی کائنات میں خوبصورت ہے، ہے۔ جس کے پاس بھی حسن ہے، چاہے وہ حسن یوسف ہی کیوں نہ ہو، ہے۔ کائنات میں جسے بھی حسن ملا ہے وہ حسن مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ اب جو حسین کائنات میں پیدا ہوئے، اس میں حضرت یوسف علی نبینا و علیہ الصلوۃ والتسلیم کا تذکرہ بھی ملتا ہے۔ ایسے ہی ایک تذکرہ ملتا ہے حضرت نوح علیہ السلام کا۔ حضرت نوح علیہ السلام یہ بھی بڑے خوبصورت ہیں، کیا بات ہے۔ اور ان کے حسن کی کیا بات ہے کہ ایک لفظ بہت مشہور ہے، کشتی نوح۔ صحیح۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی، تو اس کشتی کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے جب وہ کشتی میں لوگ سوار ہوئے اور چلنے لگے اپنے منزل کی طرف۔ اب ظاہر سی بات ہے، ایک لمبا سفر ہے، صحیح۔ سمندر ہے، کچھ کھانے پینے کے لیے موجود نہیں ہے، لوگ بھوکے ہو گئے۔ اس طرح کی سچویشن جب پیدا ہوئی کہ لوگوں میں بھوک آ گئی اور لوگ بہت زیادہ بھوکے ہو گئے، تو اب اس بھوک کو سیرابی میں تبدیل کیسے کیا گیا، اس بات کو اگر ہم سمجھیں گے تو ہمیں حسن مصطفیٰ کی تھوڑی سی جھلک محسوس ہو سکتی کیا ہے۔ بات ہے۔ وہ کیسے دور ہوا، اس کے لیے حضرت وہب بن منبہ فرماتے ہیں کہ جب کشتی والے بھوک سے تڑپنے لگے، کشتی والے بھوک سے جب تڑپنے لگے تو حضرت نوح علیہ السلام اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دیتے اور وہ سارے کشتی والے آپ کے نور کو دیکھ کر کے سیراب ہو جاتے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے نور کا عالم یہ ہے کہ ان کے چہرے کی تابانیوں کو دیکھ کر کے بھوکا ہو تو شکم سیر ہو جائے۔ سبحان اللہ، تو جس مصطفیٰ کے صدقے میں حضرت نوح علیہ السلام کو نور ملا ہو، اس مصطفیٰ کے نور کا عالم کیا ہو، سبحان اللہ۔ اس کو تو ہم بیان بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے کسی نے بڑی پیاری بات کہی تھی، دنیا بھر کے سارے درخت قلم بن جائیں، دنیا بھر کے سارے سمندر روشنائیاں بن جائیں، لکھنے والے جنات بھی ہوں اور لکھنے والے انسان بھی ہوں، یہ سب مل کر کے اگر میرے مصطفیٰ کے سراپا کو لکھنے بیٹھیں تو روشنائی بھی ختم ہو جائے، قلم بھی ختم ہو جائے اور لکھنے والے بھی ختم ہو جائیں، لیکن آقا کریم کے حسن سراپا کو کما حق بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک بات اور میں اسپیشلی ذکر کرنا چاہوں گا، سیدی اعلیٰ فرماتے ہیں آقا کے حسن کو اور آپ کے جمال کو
اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ تو ممکن نہیں ہے۔ ہاں مجھے ایک بات ضرور یاد آتی ہے، برق انگشت نبی چمکی تھی اس پر ایک بار، آج تک ہے سینہ مہ میں نشان سوختہ۔ ہے کیا کہنے، فرماتے ہیں مصطفیٰ کے چہرے کی تابانیاں تو دور کی بات ہے، کیا بات ہے۔ ان کے جو انگلی مبارک ہے اور انگلی برق انگشت نبی، آقا کریم کی انگلی مبارک کے ایک حصے کی روشنی نے چاند کو دیکھا تھا تو وہ چاند اپنے سینے کو چیر دیتا ہے، اور آج تک چاند کے اندر جو نشان موجود ہے یہ نشان میرے مصطفیٰ کے انگلی کے نور سے جلا ہوا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں برق انگشت نبی چمکی تھی اس پر ایک بار، آج تک ہے سینہ مہ میں نشان سوختہ۔ اور حضرت سیدتنا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ جب میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر کے اپنے گھر تشریف لائی، اور میں نے دیکھا کہ میری گود میں ایک نور کا ٹکڑا سو رہا ہے، اور میں چاہتی تھی کہ وہ بیدار ہو، اور بیدار ہو کر کے میں اسے دیکھوں وہ مجھے دیکھے، لیکن کہتی ہیں فَأَشْفَقْتُ أَنْ أُوقِظَهُ مِن نَوْمِهِ لِحُسْنِهِ وَجَمَالِهِ فَدَنَوْتُ مِنْهُ رُوَيْدًا فَوَضَعْتُ يَدِي عَلَى صَدْرِهِ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا۔ کہتی ہیں مجھے ڈر لگنے لگا، مجھے خوف ہوا۔ کیوں؟ کس بات کا خوف ہوا؟ ان اوقظہ من نومہ، کہ انہیں میں نیند سے بیدار کروں، لیکن یہ چہرہ اتنا حسین و جمیل ہے، اس وقت سوتے وقت جو سکون کی کیفیت میں حسن اتر رہا ہے، اس حسن سے خوف کھا کر کے میں نے آپ کو اٹھانا مناسب نہ سمجھا۔ کہتی ہے لیکن میں بے قرار ہو گئی، فَدَنَوْتُ مِنْهُ رُوَيْدًا، میں ان کے قریب ہوئی، فَوَضَعْتُ يَدِي عَلَى صَدْرِهِ، میں نے اٹھانا تو مناسب نہ سمجھا، لیکن حسن اتنا دلکش تھا کہ مجھے بے قراری اتنی پیدا ہو گئی کہ میں نے اپنے ہاتھ کو آپ کے سینے پر رکھ دیا، فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا، جیسے ہی ہاتھ سینے پر پہنچا تو آقا کریم مسکرا اٹھے، اور پھر کیا ہوا، اور انہوں نے آنکھیں کھول کر کے میری طرف دیکھا، فَخَرَجَ مِنْ عَيْنَيْهِ نُورٌ حَتَّى دَخَلَ خِلَالَ السَّمَاءِ، ان کی آنکھوں کے درمیان سے نور نکلا یہاں تک کہ وہ نور آسمانوں میں پہنچ گیا۔ یعنی آقا کریم کے حسن سراپا کی تو بہت دور بات ہے، آپ کی آنکھوں سے نکلنے والا نور زمین سے لے کر کے آسمان کی وسعتوں کو روشن کر دیا کرتا۔ یہ کمال ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تیرے جسم منور کی تابش اے جانے جان میں جانے تجلا کہو تجھے اے جانے جان میں جانے تجلا کہو تجھے سرور کہو کہ مالک مولا کہو تجھے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے ہیں میرے آقا کے حسن کے، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم۔ لیکن ناظرین آپ دیکھیں نا، ہم میں سے ظاہر ہے ہم جتنے بیٹھے ہوئے ہیں یا آپ سننے والے ہیں، ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت بیداری میں دیکھا ہو۔ ظاہر ہے کس نے نہیں دیکھا ہے، آپ دیکھیں نبی پاک کو کبھی دیکھا نہیں، نبی پاک کی صحبت کبھی نہیں اٹھائی ہے، تو آج اتنے دیوانے ہم ہو گئے ہیں، نبی پاک کے اتنے چرچے کر رہے ہیں، اتنا نبی پاک کے گیت گا رہے ہیں، اور برسوں سے آپ دیکھیں نا امام علیہ السنت نے جو کلام لکھے، یہ دیگر شعراء نے ہزاروں بلکہ میں کہتا ہوں کہ لاکھوں کلام نبی پاک کی مدح سرائی پر لکھے جا چکے ہیں، دیکھا نہیں ہے، اگر دیکھ لیتے تو کیا ہوتا۔ آپ دیکھیں نا وہ شخصیات، وہ صحابہ کرام سبحان اللہ جنہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہوگا، کیا ان کی جو ہے نا آنکھوں کا کمال تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام کے عشق رسول کا اللہ پاک ہمیں ذرا نصیب فرمائے۔ ناظرین گفتگو چل رہی ہے بہت پیاری پیاری نبی پاک کے حسن سراپا پر، بہت زبردست گفتگو کی عطا صاحب نے۔ اب میں چاہوں گا کہ کچھ احادیث کریمہ اور کچھ روایات صحابہ کرام علیہم رضوان نے جو نبی پاک کے حسن کو دیکھا، سبحان اللہ، ہے نا، تو ان کا کیا ایک خیال تھا نبی پاک کے حسن کے بارے میں، وہ کیا کہتے ہیں؟ جی اکرم بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالی وسلم۔ ماشاء اللہ علی بھائی ہمارے عطا المصطفیٰ صاحب نے بہت زبردست گفتگو فرمائی جی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن کے حوالے سے۔
نہیں مجموعی طور پر یہ سمجھ میں آیا کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حسن جو ہے نا وہ ہم بیان نہیں کر سکتے. ہم بیٹھے تو بیان کرنے کے لیے لیکن ہم بیان نہیں لا کر سکتے. یمکن الثناء کما کما کان کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. تو یہ قصہ یعنی کل جو ہم نے گفتگو کی تھی جنت کی نعمتوں کے حوالے سے، نہ کسی کان نے اس کے متعلق سنا، نہ کسی آنکھ نے اس کو دیکھا، نہ کسی دل پر اس کا خطرہ گزر سکتا ہے. آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حسن بھی ایسا ہی ہے کہ آج اگر ہم یہ تصور باندھیں، واقعی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جنہوں نے دیکھا انہوں نے دیکھا، وہ نہ بیان کر سکتے کما حق ہو، نہ ہم سوچ سکتے، دل پر خطرہ و خیال بھی نہیں گزر سکتا کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حسن سراپا کیسا ہو کہ جنہوں نے دیکھ لیا وہ صحابہ بن گئے. اور صحابی کون کہ تمام اولیاء اکرام سے افضل، غوث پاک ہو، خواجہ غریب نواز ہو اور دیگر اولیاء اکرام، یہ صحابی کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتے. دیکھنے کی برکت یہ ملی. سبحان اللہ. صحابہ اکرام نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حسن دیکھا. حسن دیکھ کر کیا ارشاد فرمایا؟ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی کہ جب میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لے کر آئی تو لے کر آنے کی برکت یہ ہوئی کہ میرے گھر میں نا رات میں چراغ جلانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. میرا گھر رات میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رخ زیبا کی روشنی سے روشن رہا کرتا. میرے پڑوسی میرے پاس آئے اور کہنے لگے اے حلیمہ پوری رات تمہارے گھر میں چراغ روشن رہتا ہے؟ میں نے کہا کہ نہیں بلکہ مکے سے جو میں شہزادہ لے کر آئی ہوں، جو بچہ لے کر آئی ہوں، اس کے چہرے کی تابندگی کی وجہ سے میرا گھر پوری رات روشن رہتا ہے. سبحان اللہ. چاند چونکہ دیکھا ہے ہم نے تو چاند سے ایک مثال ہم سمجھ سکتے، باقی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو حسن ہے وہ بس الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا. چاند پر بھی وہ بڑے شاعر نے بڑی پیاری بات کہی ہے، چاند کی طرح ان کو ہم کہیں تو مجرم ہے، کیونکہ ان کی چوکھٹ پر چاند خود سوالی ہے، کیونکہ ان کی چوکھٹ پر چاند خود سوالی کسی نے جی کہ چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے. کیا کہنے، چاند میں تو داغ ہے پر ان کا چہرہ صاف ہے. سبحان اللہ. کیا کہنے، میرے آقا کی تو شان ہی نرالی ہے، بے شک. بڑی عظمت والی. جی مزید حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی حسین و جمیل نہیں دیکھا. ایسا لگتا تھا کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے سے سورج طلوع ہو رہا ہو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مزید حضرت سیدنا جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مجھے زیارت کا موقع ملا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ سرخ رنگ کا لباس پہنے ہوئے تھے، 14ویں کا چاند چمک رہا تھا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کبھی میں چہرہ دیکھتا، کبھی چاند کو دیکھتا. میں یہی دیکھتا رہا یہاں تک کہ میرا تجزیہ مکمل ہوا. اس نتیجے پر پہنچا کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرہ زیبا یہ 14ویں کے چاند سے زیادہ چمکدار اور روشن اور خوبصورت ہے. سبحان اللہ. مزید حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایک تورات کے بڑے عالم ہیں. آپ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ مدینہ شریف تشریف لائے تو میں نے ان کی زیارت کی غرض سے ان کی بارگاہ میں حاضری دی. جب ان کا چہرہ دیکھا اور چہرے پر جو حسن دیکھا، حسن دیکھ کر میرے دل میں یہ خیال جم گیا کہ یہ چہرہ اور اتنا روشن اور اتنا حسن والا چہرہ یہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. اور آپ ایمان لے کر آ گئے. سبحان اللہ. یعنی اتنی بڑی مثال، اس حسن کو دیکھ کر ایمان لے کر آ جانا یہ بڑی بات ہے. زبردست ماشاءاللہ پروگرام چل رہا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک حسن کے تذکرے چل رہے ہیں. کیوں نہ کریں ان کے حسن کے تذکرے. ہم الحمدللہ آقا کے غلام ہیں. انشاءاللہ مرتے دم تک اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی، نبی پاک کی نعتیں پڑھتے رہیں گے اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اپنا بیڑا پار ہوگا. ناظرین بہت ساری گفتگو کی ہے، مزید بھی انشاءاللہ اس ٹاپک کو ہم مزید لیں گے، لیکن چونکہ ہمارا یہ پروگرام آپ جانتے ہیں ایک رنگ برنگا پروگرام ہے، بہت ساری چیزیں اس میں ہم نے شامل کی ہے صرف آپ کے لیے، کیونکہ اس وقت ظاہر بات ہے آپ روزے کی حالت میں ہیں اور روزے کی حالت میں ظاہر ہے ایک بھوک بھی ہوگی، پیاس بھی ہوگی، تو کچھ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ شریک رہیں. کچھ بہانے ہوتے ہیں یہ تو ساتھ شریک کرنے کے، تو کچھ چٹھی آپ ہمارے سامنے دیکھ رہے ہوں گے. ہمارا ایک سیگمنٹ ہم نے رکھا ہے، اس کا نام ہے لفظ سے شعر سنائیے. ہمارے نعت خان میں تشریف فرما ہے
کچھ چٹھیاں اس کے اندر ہیں. اس میں ہوتا یہ ہے کہ چٹھی ایک اٹھانی ہوتی ہے ہمارے اسلامی بھائی کو, اور اس کو کھولیں گے, اس میں کچھ لفظ لکھا ہوگا, اس لفظ سے آپ کو شعر سنانا ہے. اب دیکھتے ہیں کس کے حصے میں کیا ہے, عطا صاحب کے حصے میں کیا ہے, دیکھتے ہیں جناب. چلیے خیر چٹھیاں ہیں. سب سے پہلے ہم نعت خان سے شروع کرتے ہیں. ریاض بھائی کو چٹھی ایک دیں گے. ماشاءاللہ, دیکھتے ہیں کون سا شعر آئے گا, اور شعر کو طرز میں ترنم میں سنانا ہے. جی کیا ہے شعر, لفظ خلد. واہ خلد. خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے, خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے, یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے. نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے, سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ریاض بھائی نے ماشاءاللہ شعر سنا دیا ہے. اب باری ہے ہمارے عمران بھائی کی. عمران بھائی کے لیے ایک چٹھی. جی دیکھتے ہیں عمران بھائی کے حصے میں کیا آیا, اور شعر سنا پاتے ہیں یا نہیں سنا پاتے ہیں. جی عمران بھائی کیا لفظ ہے؟ آرزو. آرزو سے کون سا شعر دیکھتے ہیں. یہی ہے آرزو تعلیم قرآن ہو جائے, تلاوت کرنا صبح و شام میرا ہو جائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. عمران بھائی نے بھی اپنے حصے کا شعر سنا دیا ہے. اب باری ہے ہمارے عطاء المصطفیٰ مصباحی صاحب کی. دیکھ لیں عطا صاحب کے حصے میں کیا آتا ہے. تو آپ پہلے سے بہت نعت خواہ ہوں, لیکن انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں. ماشاءاللہ ہر سنی نعت خواہ ہے الحمدللہ. عطا صاحب دیکھتے ہیں کیا سنائیں گے. کیا ہے عطا صاحب؟ کفش پا. او ہو کفش پا. چلیں سوچنے کا موقع دیتے ہیں عطا صاحب کو. اچھا, اور سوچ کر بھی نہ آئے تو اچھا چلیں میں آپ کو ایک اشارہ دے دوں. نہیں نا؟ ایک اشارہ دوں آپ کو. مفتی اعظم کا ایک شعر ہے, اس میں ہے یہ لفظ, اچھا حبیب خدا کا نظارہ کروں میں. اس کلام میں چلیں, بہت آپ کو شاید قریب پہنچا دیا اب تو. نہیں ذہن میں آ رہا ہے. نہیں آ رہا. اللہ, ہمارے نعت خواہ اسلام بھائی سے ہیلپ لے لیتے نا. چلیے اجازت ہے ہیلپ کرنے. اللہ اکبر. آپ کیا سامنے والے سے لے ہیلپ. اب آپ سے ہیلپ لے لیتے, آپ ہی سنا دیں. چلیے میں سناتا ہوں. تیری کفش پایوں سوارا کروں میں, تیری کفش پایوں سوارا کروں میں, کہ پلکوں سے اس کو بہارا کرو میں, کہ پلکوں سے اس کو بہارا کروں میں. ہاں اچھا ویسے ناظرین بتاؤ تو یہ ایک اچانک سے کیا ہے نا, ہر سنی ذات کا ہے, لیکن بعض اوقات کچھ الفاظ ایسے آ جاتے ہیں, ہو جاتا ہے. چلیں اب باری ہمارے اکرم بھائی کی. اکرم بھائی کے حصے میں دیکھیں کیا ہے. بسم اللہ. عید. عید, کیا بات ہے. ماشاءاللہ. عید پہ کون سا شعر سنائیں گے. تیری جب کی دید ہوگی تبھی میری عید ہوگی, تیری جب کے دید ہوگی تبھی میری عید ہوگی, میرے خواب میں تم آنا, میرے خواب میں تم آنا, مدنی مدینے والے, مدنی مدینے والے, مدنی مدینے والے. سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا بات ہے ماشاءاللہ.
اچھا نعت بھی جو ہے نا دو طریقے سے ہوتی ہے. کیا فرمائیں گے عطا صاحب؟ ایک ہوتی ہے نظم میں، ایک ہوتی ہے نثر میں. نظم میں یعنی جو طرز میں پڑھتے ہیں ماشاءاللہ وہ ہمارے دو نعت خواں ماشاءاللہ آپ کے سامنے پڑھی رہے ہیں. اور ایک نثر میں یعنی اس طرح بیان کے انداز میں یا اس طرح جو ہے جو پڑھی جاتی ہے اسے کہتے ہیں وہ ماشاءاللہ ہمارے دونوں جو ثنا خواں ہیں عطا المصطفیٰ صاحب اور ہمارے اکرم مدنی صاحب ماشاءاللہ یہ اس انداز میں نبی پاک کی نعت بیان کر رہے ہیں، وہ اس انداز میں کر رہے ہیں. جو نبی پاک کا عاشق ہے ہر ایک ہی الحمدللہ نبی پاک کا ثنا خواں ہے، نبی پاک کا نعت پڑھنے والا ہے. جی ناظرین بڑھتے ہیں اب اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے معلومات. جی ہاں، یہ معلومات میں کیا ہے آپ کو بتاتے ہیں. معلومات میں یہ ہے کہ ہم کچھ چیزیں آپ سے پوچھیں گے، ٹھیک ہے؟ عطا صاحب اور ہمارے نعت خان جو ہیں ان سے بھی ہم کچھ پوچھیں گے، کچھ نام یا کچھ اشیاء پوچھیں گے ہم، وہ آپ کو بتانی ہوگی اور وہ جلدی جلدی بتانی ہے نا. اچھا عطا صاحب سے پہلا سوال ہے جی. عطا المصطفیٰ صاحب سوال یہ کہ آپ FGN چینل کے کوئی 10 پروگرام کے نام بتائیں گے. 10 پروگرام 10 پروگرام کے نام. ماشاء آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. اللہ. ایک نئی صبح، ایک نئی صبح، ایک بہار مدینہ، بہار رمضان، 2 درس حدیث، درس حدیث، 3 انوکھی معلومات، 4 روحانی علاج، 5 معذور ہوں مجبور نہیں. اچھا یہ بھی ہے جی جی. 6 ماشاء اللہ. قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، آؤ قرآن سیکھیں، 8 ایک حدیث ایک سبق. زبردست. 9 ایک اور بتا دیجیے. آخری ہے بچوں کے لیے آتا ہے ہمارا پروگرام جس میں ہوتا کیا ہے نام ہے؟ کلاس ٹائم. کلاس. آنے والا ہے، ابھی آیا نہیں. اچھا ماشاء اللہ کیا بات ہے. عطا المصطفیٰ صاحب نے 10 کے 10 ماشاء اللہ جواب بتا دیے ہیں ماشاء اللہ. تو یہ دیکھیں ماشاء اللہ اس پروگرام کے ذریعے یہ بھی ہو رہا ہے. یہ سب نے اچانک کیا نا، آنن فانن، کوئی پہلے سے تیاری نہیں تھی. اچھا ماشاء اللہ یہ پروگرام آپ نے بتائے ہیں. عطا المصطفیٰ صاحب یہ FGN چینل کے اتنے سارے پروگرام کے نام بتایا آپ نے، کیا کہنا چاہیں گے ناظرین کو اس کے حوالے سے؟ FGN چینل پر جو پروگرام آتے ہیں اس سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ FGN چینل کے ناظرین کو اسپیشلی میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ FGN چینل سے کنیکٹ رہیں، اور اسپیشلی ماہ رمضان ہے. ماہ رمضان ظاہر سی بات ہے آپ دائیں جائیں یا بائیں جائیں، لیکن FGN چینل کے ادھر بھی ادھر بھی ہو سکتا ہے ایسی چینلز ہوں یا ایسی چیزیں ہوں جو گناہوں بھری معلومات پروڈیوس کر رہے ہوں اور وہاں گناہ ہی گناہ ہو. اس لیے بالخصوص میں گزارش کروں گا کہ رمضان میں ہی نہیں بلکہ پورے سال آپ کوشش کر کے FGN چینل کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی پرسنالٹی امپروو کرے گی، آپ کے اندر ریلیجیس معلومات بڑھ جائے گی. اچھا دیکھیں میں نے ایک نام لیا کلاس ٹائم، یہ بچوں کے لیے اسپیشلی FGN چینل ایک پروگرام لے کے آ رہا ہے کہ جس میں بچوں کو سکھایا جائے گا، مینرز بھی سکھائے جائیں گے، ساتھ ساتھ میں اردو بھی سکھائی جائے گی، دینی معلومات بھی ہوگی، اور ایک خزانہ ہی خزانہ ہے. گویا کہ یہ کہہ لیجئے FGN چینل ایک ہمارا مبلغ ہے جو 24/7 آپ کے گھر پر موجود ہے. آن کیجئے، کنیکٹ ہوئیے اور دین ہی دین سیکھیے، ثواب ہی ثواب ملیے. کیا بات ہے. تو ناظرین FGN چینل الحمدللہ یہ ابھی 10 نام آپ کو بتائے عطا صاحب نے، اس کے علاوہ اور بھی ماشاءاللہ بہت سارے پروگرام ہیں. نیک خواتین اس پر آتا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں نعتوں کے رنگ، سبحان اللہ. ابھی جو پچھلے دنوں پروگرام چلا تھا نور سحر، آپ سحری کے اندر پروگرام دیکھتے ہوں گے، نور سحر یہ ہے جی، گھر اور معاشرہ، بہت اہم پروگرام. یہ پروگرام آتا ہے ماشاءاللہ. ہمارے رکنان ہند مشاورت ماشاءاللہ عارف باپو کا ایک پروگرام آتا ہے گھریلو مسائل ان کا حل، زبردست پروگرام ہے. اس طرح کے اور بھی بہت سارے پروگرام ہیں، آپ دیکھیں اس کی برکتیں انشاءاللہ حاصل کریں. اچھا اب بڑھتے ہیں ہمارے اکرم بھائی کی طرف. اکرم بھائی سے کچھ معلومات لے لیتے ہیں. چلیے اکرم بھائی دعوت اسلامی انڈیا کے کوئی 10 ڈپارٹمنٹ کے نام بتائیں گے جلدی جلدی. بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم. جی شعبہ جامعۃ المدینہ، مدرسۃ المدینہ، دار المدینہ، فیضان مدینہ، فیضان ویکینڈ اسکول، اسی طرح مکتبۃ المدینہ، FGN چینل، اور اسی طرح ہمارا فیضان مدینہ ہو گیا 7 کے بعد. اسی طرح ہمارا جی ٹائم آپ کا جا رہا ہے بھائی. فیضان مدینہ اپنا مدنی قافلہ، اسی طرح کورسز، ہفتہ وار اجتماع مجلس، اجتماع. ماشاء اللہ 10 کے 10 انہوں نے جواب دے دی ماشاء اللہ. 10 نام بتا دیے. مدینہ. چلے ان کو بھی 10 نمبر دیتے ہیں. نمبر دینے کی اجازت ہے نا ماشاء اللہ؟ بالکل. کیا بات ہے، تحفہ دینے کی بھی اجازت ہے. اچھا کیا بات ہے. اللہ اللہ اللہ، تحفہ بھی دیں گے انشاءاللہ. اچھا اب ہماری باری ہے ہمارے نعت خانوں کی. ہم نعت خانوں سے، نعت خان ہیں ماشاء اللہ، کلام پڑھتے ہیں تو کلام کی کر لیتے ہیں کچھ معلومات. سب سے پہلے ریاض بھائی کی طرف بڑھوں گا. ریاض بھائی امیر اہل سنت کے کوئی 10 کلاموں کے نام بتائیں. یعنی 10 کلام جو ہے نا، وہ پہلی لائن ہے وہ پڑھے، وہ آپ کو بتانی ہے. علی بھائی مشورہ مشکل ہو جائے گا تھوڑا، 10 کلام جلدی. نعت خواں ہے نا ماشاء اللہ. چلو تھوڑا پرانے نعت خواں ہے ماشاء اللہ. اچھا اس میں کلام میں سلام بھی آ جائے گا،
منقبت بھی آ سکتی ہے, دعائیاں کلام بھی آ جائیں گے, سب آ جائیں گے اس میں. پہلا مصرع بتانا ہے بس, بس پہلے میں سناؤں. یا خالی نام بھی چل جائے گا جیسے نعت پاک کے نام ہوتے ہیں. ہاں نعت پڑھا دیں اسے. ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو, ایک. بلا لو پھر مجھے شہ پیرو پر مدینے میں. 2. ہر وقت تصور میں مدینے ہو کی گیا. گلی ہو, تاج لکھ رہا ہوں نعت سرور, 3. اور تاجدار حرم ہے ماشاء اللہ. شہنشاہ 4. علی. مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے. 5 ہو گئے ہیں. مرحبا چلیں گے شہ ابرار کیا کے بات ہے. پاس, 6. محبت میں اپنی کمایاں الہی. 7. ماشاء اللہ. 3 باقی ہیں بس. گناہوں کی نہیں جاتی ہیں عادت ماشاء یا اللہ. رسول اللہ. 8. زبردست. الوداع الوداع ماہ رمضان. ماشاء اللہ. 10. 9 ہو گئے. گھٹائے غم کی چھائی ہٹا دو یا رسول اللہ. دل پریشان, گھٹائے غم کی چھائی دل دل پریشان. پریشاں یا رسول اللہ. ماشاء اللہ. ہمارے ریاض بھائی نے بھی 10 کے 10 نام بتا دیے. کیا بات ہے. سبحان زبردست. اللہ, مدینہ. زبردست. اب باری ہے عمران بھائی کی. عمران بھائی سے دیکھیں کیا ہوتا ہے سوال. چلیں عمران بھائی, اعلیٰ حضرت کے کوئی 10 کلام. اللہ اللہ, سبحان اللہ. واہ کیا مرتبہ ہے اے غوث ہے بالا تیرا, ماشاء اللہ. 1. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا, 2. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, 3. ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دی. 4. واہ. زمین و زماں ارے واہ. تمہارے لیے, 5. مکین و مکا تمہارے لیے, ماشاء اللہ. 5. سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی, 6. سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا کیا نبی, بات ہے. سرور کہوں کہ مالک و ہائے مولا ہائے. کہوں تجھے, 7. کیا بات باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے, ماشاء اللہ. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. 8. زبردست. ہم خاک ہیں اور خاک ہے ماوا ہے ہمارا, ہم ہاں. خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا, 9. یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا. سبحان اللہ. عمران بھائی نے بھی ماشاءاللہ 10 نام بتا دیے. کیا بات ہے ماشاءاللہ. ہمارے تمام جو مہمان ہیں سب نے ماشاءاللہ 10 نام بتا دیے. ہمیں بھی کچھ اجازت ہے, آپ بھی سوال کر رہے ہیں, ہم بھی کر اللہ سکتے اکبر. ہیں. مجھے کیا اجازت چھوڑا پہ بھائی. آپ نے سب کو چلے آپ کو اجازت ہے. آسان ہے, آسانات رکھیے گا. جی. میں کمزور آدمی ہوں. میں انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں کہ جی. ہم آپ کے ساتھ ایک مدنی کسوٹی کریں. ارے واہ بھائی واہ, کیا بات ہے. آپ سوچیں گے. ہاں میں سوچوں گا. آپ چلے ماشاءاللہ. چلے میں پوچھتا ہوں. اچھا ناظرین کو بتا دوں, کسوٹی ہوتا ہے, کچھ لوگ نیا ہو, کسوٹی کا مطلب ناظرین یہ ہوتا ہے کہ مطلب کوئی ایک چیز سوچ رہی ہوتی ہے نا, ذہن میں کچھ سوچ کے بیٹھ گئے. جیسے عطا صاحب نے کچھ سوچ لیا, کچھ بھی کوئی آدمی کسی شخصیت کے بارے میں سوچ لیا یا کوئی مقدس مقام سوچ لیا, اب ہمیں سوالات کر کے ان تک پہنچنا, یعنی جو انہوں نے سوچا ہے ان تک پہنچنا, اسے کہتے ہیں مدنی کسوٹی. تو انشاءاللہ عطا صاحب کسوٹی کر رہے ہیں, کچھ سوچ رہے ہیں, انشاءاللہ ہم پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا عطا مصطفیٰ صاحب, جو آپ نے سوچا ہے ذہن میں, کیا وہ کوئی انسان ہے؟ جی. انسان ہے. ماشاء. اچھا ان کو بھی اجازت ہے سوال کرنے کی؟ نہیں سوال آپ نہیں کرنا. اللہ اکبر. تو میں آزمائش ہوں گا. انسان ہے نا. اچھا ظاہری طور پر حیات ہیں. اچھا سوال صرف 5 کر سکتے ہیں, اس سے زائد نہیں. ایسا نہیں ہے حضرت, 12 تو کم سے کم 11-12 تو ہونے چاہیے نا. ایسا تو نہ ہو. بہت آسان سوچی اس لیے 5 5 ہیں. صحیح میں آسان ہے. صحیح میں آسان. چلیے انسان ہے. اچھا ظاہری طور پر ایک سوال ہو گیا آپ کا. انسان ہے. انسان ہے, ظاہری حیات سے متصف ہے. الحمدللہ ہیں. جی. ماشاء اللہ. 2 سوال ہو گئے. دعوت اسلامی سے اس کا تعلق ہے ان کا. کیا بات ہے. 3. اچھا انڈیا میں ہے وہ شخصیت؟ انڈیا میں نہیں. انڈیا میں نہیں. کتنے سال ہو گئے؟ 4. لاسٹ سوال ہے. اچھا یہ بتائیے, نہیں اشارہ نہیں, پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. ویسے قریب سکتے ہیں آپ چاہیں تو. کیا وہ ایک پیر صاحب بھی ہیں؟ نہیں. وہ پیر نہیں. اللہ اکبر. مطلب امیر سنت نہیں ہے اس کا مطلب. یہ تو آزمائش ہو گئی. تو مجھے پتا تھا آپ وہیں جائیں گے. کیا بات ہے. اچھا 5 سوال ہو گئے. ایک سوال کی ہو جاتا ہے. ایک کی جگہ. کیا امیر علیہ سنت کے خانوادے سے ہیں؟ نہیں. نہیں خانوادے سے بھی نہیں. آپ کے مطلب شہزادے وغیرہ بھی نہیں ہے؟ ٹائم اپ ہو گیا. اللہ اکبر. یہ تو ناظرین بڑا مشکل ہو گیا. اچھا مزید سوال ہونے چاہیے؟ نہیں ہونے چاہیے. فائنل جواب. فائنل جواب. ان سے مل جائے کچھ مدد. ہاں آپ کوئی بھی جواب دے سکتے ہیں. جواب دے سکتے ہیں. چلیے ایک ہی سوال ایک سوال پوچھ کے جواب دے سکتے ہیں. ایک سوال پوچھ. کیا وہ دعوت اسلامی کے نگران شورا ہے؟ نہیں. کیا وہ مجلس شورا کی رکنیت میں ہے؟ رکن شورا حاجی عبدالربی بطاری. ماشاء اللہ. کیا بات ہے. سبحان اللہ. پہنچ گئے. واہ زبردست. اللہ قبول فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ برکت عطا فرمائے. تو ناظرین یہ جو ہم کسوٹی کرتے ہیں, یہ جو اس طرح کی چیزیں لاتے ہیں, اس کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ تاکہ ناظرین کو بھی
کچھ سیکھنے کا موقع ملے، اسی بہانے کچھ الحمدللہ بڑی پیاری پیاری باتیں سیکھنے کو موقع ملتا ہے۔ گھر کے اندر ہی میں گزارش کروں گا اپنے جو بچے ہیں، اپنے جو گھر کے افراد ہیں، ان کے ساتھ بھی کہ بیٹھیں آپ کسوٹی کریں، اس طرح کی اشعار کی جو چیزیں ہم نے کری تھی یہ کریں، انشاءاللہ بڑا لطف بھی ملے گا اور انشاءاللہ معلومات کا خزانہ بھی ہاتھ آئے گا۔ ناظرین، پروگرام ہے ہمارا بہار رمضان اور آج کا ٹاپک چل رہا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن سراپا۔ کچھ کالز آئی ہوں یا کچھ پیغامات ناظرین کے ہوں تو اس کو چلا لیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اسٹیٹ راجستھان ضلع چورو سے محمد رضوان اتاری عرض کر رہا ہوں۔ FGN چینل پر بہار رمضان بہت ہی پیارا سلسلہ چل رہا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ رمضان المبارک میں عبادت کس طرح کریں؟ کیا بات ہے، ماشاءاللہ، رمضان میں عبادت کیسے کریں؟ عطا صاحب کیا فرمائیں گے؟ علی بھائی، رمضان تو ہے عبادت کا مہینہ، سبحان اللہ۔ اور اس کو سید الشہور کہا جاتا ہے، یعنی مہینوں کا سردار رمضان کیا ہے۔ بات ہے، اور اس میں رب تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں بہت بندے کے قریب ہو جاتی ہیں۔ سبحان اللہ، بس بندہ مانگنے والا ہو، سبحان اللہ، بندہ بندگی کرنے والا ہو، کیا بات، تو کیا کچھ اپنے دامن میں نہیں سمیٹ سکتا۔ سبحان اللہ۔ تو میرا ایک ناقص مشورہ ہے، جی، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی ایک کتاب ہے فیضان رمضان، اس کو آپ مشورتاً عرض ہے کہ وہ ہندی میں بھی اویلیبل ہے، اردو میں بھی ہے، آپ چاہیں تو اس کو مکتبۃ مدینہ سے پرچیز کر لیں، عطیتاً طلب کر لیں، اور اس کے بعد پھر اس کو کھول کر کے آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس میں یہ انداز بھی مل جائے گا کہ کس طرح ہم رمضان کو گزاریں اور کیا جدول ہونا چاہیے۔ یہ تو ایک بات ہوگی۔ دوسری یہ کہ ناقص میں عرض کروں گا کہ ہو سکے تو کم از کم روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کا معمول بنائیں، پہلی عبادت۔ اچھا، ایک بات مجھے یاد آ گئی علی بھائی، یہ بڑا اچھا موقع ہے قیام اللیل، یعنی رات میں جو نمازیں ادا کی جاتی، بالخصوص تہجد کا، جی جی، تہجد کی ادائیگی کا موقع اس میں مل سکتا ہے۔ تو آپ سحری کے لیے اٹھ رہے ہیں تو تھوڑا پہلے اٹھ جائیں اور آپ پہلے تہجد ادا کر لیں اور اس کے بعد پھر سحری کے معاملات شروع کریں۔ تو انشاءاللہ اس طرح 30 دن تک پریکٹیکلی ایک تہجد کی پریکٹس ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ پاک نے چاہا، اخلاص نیت ہوئی تو وہ نور نصیب ہوگا کہ پھر سارا سال اللہ پاک نے چاہا تو تہجد کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ یعنی رمضان تو یوں دیکھیں نا عطا صاحب، تو ماشاءاللہ سحری سے لے کر کے اور پورا رات تک ہی الحمدللہ، مطلب کہ ہر وقت میں ہم آسانی سے نیکیاں کر سکتے ہیں، بہت آسان ہے۔ اور روزے دار کا تو یہ بھی نا روایتوں میں کہ روزے دار کا تو سونا بھی عبادت ہے۔ میں ایک چیز میں عرض کروں گا، روزہ دار کا سونا عبادت آپ نے فرمایا، صحیح، بالکل صحیح فرمایا، لیکن اس میں یہ اگر کوئی سارا دن ہی سوتا رہے علی بھائی تو آپ کیا فرمائیں گے؟ اللہ اللہ، اب ظاہری بات ہے نمازوں کے اوقات معاذ اللہ وہ ضائع کر رہا ہے، یہ بھی دیکھا جاتا ہے، صحیح کہا آپ نے۔ اب بعض لوگوں کا ذہن یہ بن جاتا ہے کہ بس اب روزہ رکھنا ہے، جیسے گرمیوں کے روزے ہوتے ہیں تو کیا آپ سحری کر کے سو گئے اور اب اٹھیں گے وہ مغرب میں ہی، عصر میں اٹھیں گے تاکہ بھائی جو نا روزہ نہ لگے پورے دن۔ تو اب ظاہری بات ہے اس طرح سونا عبادت تو کیسے ہوگا؟ فرض نماز بندہ چھوڑ رہا ہے تو اس کو گنہگار ہوگا، تو اس سے مراد یہ نہیں ہے۔ تو کوشش کریں۔ اچھا، رمضان میں عبادت کتنا آسان ہے، دیکھیں رمضان میں سبحان اللہ ایک سحری عبادت، سحری الحمدللہ خود عبادت ہے، پھر سحری کے بعد پورے دن آپ روزے رہے وہ روزہ عبادت، افطار آپ کرتے عبادت، افطار کے بعد آپ نے مغرب کی نماز پڑھی وہ عبادت، پھر آپ افطار کرنے کے بعد تراویح کے انتظار میں جو بیٹھے نا یہ عبادت، پھر تراویح کے بعد آپ سحری کے انتظار میں سوئے یہ بھی عبادت۔ تو کتنا آسان ہے عبادت کرنا، بس یہ کہ ہم اللہ کرے کہ ہمارا ذہن بنے اور اس طرف بڑھیں۔ جی ناظرین، تو گفتگو چل رہی تھی ہماری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کے اوپر۔ ایک کلام میں چاہوں گا کہ اگر شامل کر لیں ہمارے نعت خان، بڑا پیارا کلام ہے، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، اسی کو اشعار ہو جائیں۔ میرے نبی پیارے نبی سونے نبی آقا، پیارے نبی آقا، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ 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 اللہ، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا؟ ہر کوئی فدا ہے دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ بولو میرے نبی پیارے نبی سونے نبی آقا، پیارے نبی آقا، ایک سمت علی ایک سمت عمر، صدیق ادھر عثمان ادھر، اللہ 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 اللہ
علی ایک سکس عمر صدیق ادھر عثمان ادھر ان جگمگ 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 تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا بولو میرے نبی پیارے نبی سونے نبی آقا پیارے نبی سونے نبی پیارے نبی آقا پیارے نبی آقا چاہے تو اشاروں سے اپنے آیا ہی پلٹ لے دنیا کی اللہ 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 چاہے تو اشاروں سے اپنے آیا ہی پلٹ لے دنیا کی کہ شان ہے ان کے غلاموں کی سردار کا عالم کیا ہوگا بولو میرے نبی پیارے نبی سونے نبی آقا پیارے نبی سونے نبی پیارے نبی آقا پیارے نبی آقا اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے میرے حضور کے حسن سرابہ کے۔ چونکہ ٹائم بہت ہمارا کافی زیادہ ہو چکا ہے، میں چاہوں گا کہ عطا صاحب کچھ فرمائیں۔ جی علی بھائی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حسن سراپا کی گفتگو ہو رہی ہے، تو آپ کا وقت بھی اختتام کی طرف ہے۔ آخری بات کہہ کر کے ختم کرنا چاہوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جو مہر نبوت دی گئی تھی وہ آپ کے دو شانوں کے درمیان دی گئی تھی۔ اس کی وجہ علماء نے لکھی ہے، دیگر جو انبیاء کرام ہیں ان کو مہر نبوت ان کے ہاتھ پر عطا کی جاتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مہر نبوت دو شانوں کے درمیان پیٹھ پر عطا کی گئی۔ مہر نبوت کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی جانب سے بھیجے ہوئے نبی ہیں، اس بات کی تصدیق و تائید ہے یہ مہر نبوت۔ اب جب کوئی بھی آنے والا اجنبی ملاقات کرتا، مصافحہ کرتا، تو انبیاء اکرام کے ہاتھ میں مہر نبوت ہوتی، تو جیسے ہی مہر نبوت سے ہاتھ ٹچ ہو جاتا، اس کو یقین ہو جاتا، تصدیق ہو جاتی کہ یہ کوئی عام انسان نہیں ہے بلکہ اللہ کی جانب سے بھیجے گئے نبی ہیں۔ سبحان اللہ۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں نہ دے کر کے آپ کے دو شانوں کے درمیان دی گئی، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو دیکھنے والا ہی آپ کے چہرے کے نور کو دیکھ کر کے یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا کہ یہ کوئی عام انسان نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی ہیں۔ اس لیے مصافحہ کرنے کی حاجت بھی پیش نہیں آتی، بلکہ چہرہ دیکھ کر ہی، حسن دیکھ کر ہی ایمان لے آتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی ناظرین، الحمدللہ ابھی آپ نے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سراپا کی جو گفتگو چل رہی تھی، بہت سارے گفتگو ہوئی، اور یقیناً سچی بات تو یہ ہے کہ وہ اعلیٰ حضرت نے کہا ہے نا، بڑی پیاری بات اپنے مقطع میں کہتے ہیں نا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا۔ جی لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، پیارے رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا ہو تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا ہو تجھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یقیناً نبی پاک کی کما حق ہو تعریف و توصیف ہم بیان ہی نہیں کر سکتے ہیں، بس یہ ہے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم نے جو بیان کیا ہے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اور یہی ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے انشاءاللہ۔ اللہ نے چاہا تو کل پھر آپ کے لیے ایک نیا ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوں گے، ضرور دیکھیے گا اور اس کی برکتیں حاصل کیجیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کم ہوا زور گناہ مسجد آباد ہے، کم ہوا زور گناہ مسجد آباد ہے، ماہ رمضان المبارک کا یہ سب فیضان گئے،
ماہ رمضان المبارک کا یہ سب فیضان ہے رمضان